ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں کینسر واریر ڈاکٹر عذرا رضا سے۔ ان کی شخصیت سے متعلق ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس، کتنے زبردست کارنامے سر انجام دے چکی ہیں، ہم وومن لیڈرز ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی ہیں۔ ان کے بارے میں پہلے رپورٹ آپ کو دکھائیں گے، پھر آپ کی ان سے ملاقات کرائیں گے۔ ڈاکٹر عذرا رضا کو دنیا چینج میکر کہہ کر پکارتی ہے۔ اپنے 30 برسوں کے کریئر میں WHO چین سونگ چوئنگ پروفیسر آف میڈیسن اور کولمبیا یونیورسٹی میں MDS سینٹر کی ڈائریکٹر رہ چکی ہیں، جبکہ 2012 میں انہیں ہوپ فنڈز فار کینسر ریسرچ کا اعزاز دیا گیا اور 2014 میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے ریسرچ کے میدان میں اعلیٰ خدمات کا اعزاز اور کلینکل میڈیسن ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی ریسرچ لیبارٹری اور امریکہ کے مختلف شہروں میں قائم کینسر سینٹرز میں ان کی مدد سے بہت سے پاکستانی میڈیکل اسٹوڈنٹس اور ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف ٹیشو ریپوزیٹری قائم کی ہے بلکہ 7000 ریکارڈ سیمپلز مریضوں سے اکٹھا کر چکی ہیں تاکہ کینسر بایولوجی کی تحقیق کو بڑھایا جا سکے اور مریضوں کے علاج کے نتائج کی پہلے سے پیش گوئی کی جا سکے۔ ڈاکٹر رضا کے مطابق وہ پہلے کینسر سیل کی شناخت کا طریقہ کار دریافت کرنے کے بہت قریب پہنچ چکی ہیں، جس میں کینسر کو روکنا ممکن ہو سکے گا۔ اپنے اس اہم ترین کام کے حوالے سے انہوں نے کتاب The First Cell and the Human Cost of Pursuing Cancer to the Last بھی تحریر کی ہے۔ میڈیکل کے میدان میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے علاوہ علم و ادب کے لیے ان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ان کے ذاتی کلیکشن میں 10,000 سے زائد انگریزی اور اردو کتابیں شامل ہیں، جبکہ مرزا غالب کی شاعری پر ایک کتاب غالب ایپسٹمولوجی آف ایلیگنس سارا سلیہری کجیا کے ساتھ مل کر تحریر کر چکی ہیں۔ ڈاکٹر عذرا رضا پروفیسر آف میڈیسن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ آداب عرض بخیر۔ بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم نیوز کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب میں کینسر کے خلاف جنگ میں آپ کی جو خدمات ہیں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کیسے شروع کی آپ نے یہ جنگ، کیا چیلنجز آپ کے سامنے آئے، کیسے آپ نے ان کو اوورکم کیا؟ بہت شکریہ، ہم ٹی وی کی طرف نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ سے بات چیت ہو سکے۔ یہاں سے چند میل دور ڈاؤ میڈیکل کالج ہی میں رہ کر ہم نے پہلی دفعہ کینسر کیور کرنے کے خواب دیکھنے شروع کیے، اور شروع میں تو یہ ایک ذہنی چیلنج تھا کہ ہم اپنے جسم میں تقریباً ایک نئی مخلوق کو پیدا کر لیتے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہے، یعنی کینسر سیل جو ہے اس کو مارنا بہت مشکل چیز ہے، اٹ از امورٹل۔ تو پہلا خیال ہمیں یہی آیا کہ اگر ہم کینسر کا سیکرٹ ڈھونڈ لیں تو ہم ایجنگ کا سیکرٹ بھی ڈھونڈ سکیں گے۔ تو پہلا ذہنی چیلنج یہ تھا، لیکن جب 3rd ایئر میڈیکل کالج میں ہم نے کینسر کے مریضوں کو دیکھنا شروع کیا تو شعیب اس کے بعد تو بس یہ ایک دل میں چیز بیٹھ گئی کہ اب ہمیں اپنی پوری عمر ان لوگوں کی تکلیف کم کرنے کے لیے گزارنی ہوگی۔ تو اس طرح یہ ایک جذباتی اور ذہنی چیلنج دونوں نے مل کے اصلی انسپریشن دی ہمیں۔ اور ظاہر ہے جب یہ بات آپ نے کی، جس طرح میں آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحبہ، تو ظاہر ہے اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ بہت ایمپیتھیٹک ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح سے ہم کینسر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، وہ جس طرح سے جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ان کی زندگی متاثر ہوتی ہے، جس طرح سے ان کے خاندان متاثر ہوتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے کہ ان کے لیے سوچا جائے، ان کے لیے کام کیا جائے۔ لیکن یہ جو پہلا سیل جس پر میں آپ کی کتاب بھی دیکھ رہا تھا، The First Cell and the Human Cost of Pursuing Cancer to the Last، اس عنوان سے آپ نے کتاب تحریر کی، کیا یہ واقعی یہ بات درست ہے کہ بڑا قریب پہنچ چکی ہیں آپ کی ریسرچ اس کے کہ جو پہلا سیل تھا اس سے متعلق بات کی جا سکے؟ شارٹ آنسر جی ہاں، بالکل۔ اصل میں یہ ہے کہ جب ہم کسی مریض کو کینسر کی تشخیص کرتے ہیں تو بہت بری خبر ہوتی ہے ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر کوئی بھی اچھی خبر دی جا سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ نہیں گھبرائیے نہیں، یہ کینسر جلدی مل گیا ہے اس لیے اس کا علاج ہو جائے گا۔ یعنی اگر کینسر کو اس کے شروعات میں ہی پکڑ لیا جائے تو اس کا علاج ممکن ہے، اور واقعی یہ صحیح ہے کہ آج جتنے کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان میں سے 60% کم از کم ہم کیور کر رہے ہیں۔
لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کیور کاہے سے کر رہے ہیں؟ وہی چیزیں کیمو تھراپی، ریڈیشن تھراپی، سرجری جو بہت تکلیف دہ ہیں. تو آخر امریکہ میں $1 ٹریلین خرچ ہو چکے ہیں کینسر کی ریسرچ پہ. ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ ہم وہی علاج جو 100 سال پہلے کر رہے تھے وہی استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اس $1 ٹریلین کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر پوری تحقیق سے ہمیں تو یہی سمجھ میں آیا کہ وہ اس لیے کہ ہم کینسر کو اس کے پوری طرح سے ظاہر ہونے کے بعد مارنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اور اس کوشش کے لیے پھر یہی بہت تکلیف دہ علاج استعمال کرنے پڑتے ہیں. لیکن اگر اس کو جلدی پکڑا جائے، سٹیج 1 جلدی نہیں ہے کیونکہ سٹیج 1 میں بھی ملینز آف کینسر سیلز ہوں گے. تو ہمارا خیال ہے کہ بالکل جب پہلا سیل کینسر کا پیدا ہو اس وقت پکڑیں. اب مشکل یہ ہے کہ وہ کیسے پکڑا جائے، جس پہ ہمیں خیال آیا کہ ہمیں اصل میں کینسر کو پہلے ڈھونڈ لینا ہے اس سے پہلے کہ کینسر ہمیں ڈھونڈے. یعنی ان لوگوں کو مانیٹر کرنا شروع کریں جن کو کسی بھی وجہ سے رسک بڑھی ہوئی ہے کینسر ہونے کی. جیسے کوئی حضرات بہت زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، پھر ان کو لنگز کی بیماری بھی ہو گئی تو ان کی لنگ کینسر کی رسک اب زیادہ ہے. ان لوگوں کو فالو کرنا شروع کریں کہ جیسے ہی ان میں پہلا سیل پیدا ہو اس کو پکڑیں اور وہیں ختم کر دیں. اس کے لیے ہم نے اپنی لیب میں کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں، جہاں ہماری ریسرچ لیبارٹری ہے کینسر کی، اس میں ایک فلٹریشن ڈیوائس لگوائی جس سے مریضوں کا خون لے کے اس کو ایک فلٹر پہ پاس کریں آپ تو خون کے سیلز تو چلے جائیں گے نیچے، مگر یہ جو فرسٹ سیل ہوگے، جو بڑا سیل ہوگا، وہ ہو سکتا ہے کہ کیپچر کیا جا سکے اس فلٹر پہ. تو 2015 سے یہ کام ہماری لیب میں جاری ہے. اور اب جس طرح آپ نے پوچھا، وہ مقام آیا ہے کہ ہم اس پہ کئی پیپرز پبلش کر چکے ہیں کہ واقعی یہ اتنے بڑے سیلز مل رہے ہیں. اب کرنا یہ ہے آگے کہ اس کو کس طرح ختم کیا جا سکے، اس سیل کو مار کے نکال دیا جا سکے تاکہ پھر یہ بڑھ ہی نہ پائے آگے. اور جو لوگ ہائی رسک پہ ہیں کینسر کی، وہ کینسر کبھی ڈیولپ نہ کر سکیں. یہ پوری اسٹریٹجی ہے ہماری. اور یہ فرسٹ سیل جو ہم نے کتاب لکھی، اس میں پورا اپنا یہی تھاٹ پروسیس جو ہے اس کو لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور ظاہر آپ نے ریسرچ کے میدان میں بہت اہم یہ کامیابی حاصل کی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں، وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا بہت اور